یعنی بندہ جب تک دنیا میں ہے تب تک اس کو عمل کرنے کا موقع ہے، چاہے وہ جو عمل چاہے کر لے۔ مرنے کے بعد نہ انسان کوئی عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا خراب ہو، کوئی عمل اب اس کے بس میں نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد ایک ہی حسرت ہوگی ان کا کہ کاش ایک بار دنیا میں اور مجھے جانے کا موقع ملتا تاکہ ہم اپنا اچھا عمل کر کے آتا، اپنے اعمال کو سدھار کے آتا تاکہ یہاں سکون ملتی۔ اور اللہ کی طرف سے بندوں کو اب یہ موقع دوبارہ نہیں دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں، پھر جا کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، سجدہ کرو، اپنے عمل کو سدھار کے آؤ۔ نہیں، دنیا کے امتحان میں بندہ جب فیل ہوتا ہے تو پیروی لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایک بار ہمیں اور موقع ملے۔ اب جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اپنا تن من دھن سب اسی میں پھونک دیتا ہے کہ ہم کو کسی طرح اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو ہے کوئی سسٹم ایسا نہیں بنایا گیا کہ دوبارہ اس کو موقع دیا جائے کہ دنیا میں جاؤ اور جا کر کے اچھا عمل کر کے آؤ، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس لیے موقع ملتا ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہاں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ قبر میں جائیں گے تو قبر کہتی ہے کہ اے آنے والا انسان، پہلے تو سوال و جواب ہوتا ہی ہے، وہ تو آپ بہرحال سن چکے ہیں ہر جگہ، جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک بار بار سنے ہیں کہ قبر میں سوال ہوتا ہے اور ہوگا، اس میں کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیے کہ قبر جو ہے اس سے کہتی ہے کہ اے آنے والا مہمان، تو جو میرے اندر آیا تو کیا چیز لے کے آیا؟ کیا عمل تیرا صحیح ہے؟ صحیح عمل کر کے آئے ہو تو میں تمہارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، اس لیے تم میرے اندر سکون کے ساتھ رہو گے، اور کل میدان محشر میں جو اٹھو گے، باہر میرے اندر سے نکلو گے تو تم مسکراتے ہوئے نکلو گے۔ میدان محشر یعنی قیامت کا جب دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس فرشتے کو دوبارہ زندہ کرے گا جو فرشتہ سور پھونکے تھے، پھر اس کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو تمام روحیں جو ہے اپنے اپنے قبر میں داخل ہوگی۔ ایسے کہ جیسے کسی شہد والے مکھی جو ہوتا ہے، اس میں اگر ڈھیلا مار دے تو اس میں کتنا مکھی کدھر کب جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی دکھائی نہیں پڑتا ہے کہ کتنی کی تعداد میں ہے۔ ایسے ہی روحیں جو ہے اس وقت مدھو مکھی کے طرح اڑنے لگے گی اور اپنے اپنے جسم میں جا کے داخل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی روح کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کی روح جس جسم سے نکلی ہے اسی جسم میں داخل ہوگی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو ابھی ہیں، یا جو قرب قیامت میں ہے وہ لوگ تو ٹھیک ہے، یعنی شروعاتی دور میں جو لوگ دنیا میں آئے تھے آج ان کی قبر کی بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ان کو دفن کیا گیا تھا، کہاں ان کو دفنایا گیا تھا، کہاں اس کی قبر ہے، بروز محشر یہ لوگ کیسے نکلیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، بروز قیامت جو انسان کو قبر سے نکلنے کا حکم دے گا، اگر اس کے ہاتھ میں ایک بال ہے، اس کے جسم میں ایک تل ہے، تو اسی تل کے ساتھ وہ دوبارہ قبر سے باہر آئے گا، یعنی ایک بال برابر بھی فرق کسی کے اندر نہیں ہوگا۔ جو جسم دنیا میں تھا اسی جسم کے ساتھ اس کو دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ اب اس سے سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو دماغ آج یہاں کام کر رہا ہے وہ دماغ وہاں بھی کام کرے گا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ جو دعا ہے مٹی دینے جاتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کہتا ہے کہ تم کو اسی مٹی سے میں بنایا، یعنی جس کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے اس کو وہیں جا کے دفن ہونا ہوتا ہے، تو اسی مٹی سے بنایا، پھر اسی مٹی میں تمہیں ملا دوں گا، اس کا معنی ہے کہ پھر اسی مٹی سے ایک دن میں تمہیں زندہ کر دوں گا۔
تو اس دن جو ہے ساری روحیں اپنے جسم میں داخل ہوگی اور سب بھاگیں گے کہاں؟ مکہ، میدان عرفات میں، جہاں حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے لیا جائے گا۔ تو بہرحال بات بہت آگے نکل جائے گی۔ قبر میں جاتے ہیں تو قبر کیا کہتی ہے کہ آنے والا انسان، تو جو میرے اندر آیا ہے تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ پہلا سوال ہوتا ہے، اور کہتی ہے کہ اگر تو اچھا عمل کر کے آیا ہے تو میں تیرے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، اور اگر عمل خراب کر کے آیا ہے تو میں تیرے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں، یہی کہتی ہے۔ اب انسان کا اگر عمل صحیح ہے تو وہ قبر کہتی ہے، وہ مٹی کی ڈھیر اس سے کہتی ہے، آنے والا جب تک تو میرے اندر نہیں آیا تھا تو میں ایک مٹی کی ڈھیر بنی ہوئی تھی، تو میرے اندر آیا، اتنا اچھا اعمال لے کر کے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے میں مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے، لے اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی؟ کل بروز محشر جو میرے اندر سے تو نکلے گا تو مسکراتے ہوئے نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہی قبر پھر کہتی ہے، اگر گنہگار پہنچتا ہے تو، بے نمازی بے عمل لوگ پہنچتے ہیں تو وہی قبر کہتی ہے کہ اے قبر کھودنے والے، میرے اندر اس کا گھر مت بنا، بار بار روکتی ہے، لیکن انسان کو سنائی نہیں دیتا، قبر اس کی بن جاتی ہے۔ اب وہی مٹی کی ڈھیر کہتی ہے کہ اے آنے والا، تیرا عمل اچھا نہیں ہے، تو میرے اندر آیا ہے، جب تک تو نہیں آیا تھا سکون میرے پاس ہے، چین امن میرے پاس ہے، لیکن تیرے آنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے، تیرے آنے کے وجہ سے جو ہے مجھے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا ہے، اب تو دیکھ تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں، کل بروز قیامت میرے اندر سے جو تم نکلو گے تو سب سے زیادہ رونے والا تو ہی ہوگے۔ قبر کہتی ہے میرے اندر سانپ ہے، میرے اندر بچھو ہے، میرے اندر طرح طرح کی عذاب ہے، تم نے تیاری اگر کر کے آیا تو سب ٹھیک ہے تیرے لیے، اور تیاری نہیں کر کے آیا تو سب گڑبڑ ہے۔ زمین بار بار انسان کو دین میں ہر دن چیخ کر کے پکار کر کے کہتی ہے، او آنے والا، تم ایک دن میرے اندر آئے گا، تیاری کر لے، میں تیرے لیے یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں۔ اب جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو اگل بغل کی میت پھر کہنے لگتی ہے کہ ارے تو کتنا بڑا نادان تھا کہ ایک دن میں انتقال کیا تھا، کاندھے پہ تم لایا تھا، تم اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مر گیا ہے، اس کی دنیا چھوٹ گئی، اب اس کی دنیا کوئی کام کی نہیں ہے، پھر بھی تم اسی دنیا میں پڑے رہ گئے اور آخرت کی خبر بھول گئے۔ مجھے مٹی دینے تو آیا تھا، مجھے دفن کرنے تو آیا تھا، کیا تم نہیں دیکھا تھا کہ میرا اب مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ پھر بھی تم عیش و آرام میں رہا اور آخرت کی خبر بھول گئے۔ اب اگر بے نمازی قبر میں پہنچتے ہیں تو اس کے قبر میں آگ دہکا دی جاتی ہے، جیسے لوگ دفن کر کے ہٹتے ہیں اس کے قبر میں آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اب یہ آگ میں وہ انسان جلتا ہے، اسی میں الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے آپس میں جو گڈھا کر کے آتے ہیں نا تو دونوں دیوار آپس میں ملنے لگتی ہے اور انسان کو چکی کے طرح اس میں پیس کر کے وہ قبر رکھ دیتی ہے، پھر انسان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر وہ قبر کی دیوار آپس میں ملتی ہے، وہ چیختا ہے انسان لیکن قبر کچھ سنوائی نہیں کرتی ہے اس کو بار بار پیس دیتی ہے۔ پھر تیسرا عذاب کیا ہوگا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے، کہ اس کے قبر میں سانپ مسلط کیا جائے گا، اور ایک بار اس سانپ اس کو ڈسے گا تو 70 گز زمین کے نیچے وہ بندہ دھس جائے گا، پھر وہ سانپ جو ہے اپنے پنجے کے بل میں پکڑ کر کے اس کو باہر نکالے گا اور نکالنے کے بعد پھر اس کو ڈسے گا۔ یعنی جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ عذاب اس کے قبر میں مسلط رہے گا، لیکن جب کوئی نمازی، کوئی ایمان والا، کوئی اچھا عمل کرنے والا قبر میں جاتے ہیں، تیسرا سوال ہوتا ہے، یہ جب پاس ہو جاتے ہیں تیسرا سوال میں
تو اب اسے کیا کہا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں میرا بندہ سچا ہے، سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو اور جنت سے بچھونا لے کے آؤ اور بچھاؤ اور اس کو کہو کہ تم اس میں سو جاؤ۔ تو یہ عمل جو وہاں جو ہوگا، تو یہ چیز آپ کو دنیا میں کرنا ہے، ہمیں دنیا میں کرنا ہے، اس لیے کہ جنت کی کھڑکی جو ہے آپ کے لیے وہاں پہلے سے تیار نہیں ہے یا میرے لیے پہلے سے تیار نہیں ہے، وہ کھڑکی دنیا ہی میں رہ کر کے بنانا ہوگا، وہ جنت کا دروازہ دنیا ہی میں رہ کر کے کھولنا ہوگا۔ نہیں کھولیں گے تو پھر وہاں جائیں گے، حساب شروع ہو جائے گا، کوئی کسی کو وہاں بچانے والا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹی کی کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کا کام آئے گا۔ ہر آدمی وہاں اپنے فیر میں رہے گا کہ ہم یہاں سے کیسے بچ کے نکلے۔ تو میرے دوستو، انسان کے ساتھ جو ہے 3 چیزیں ہیں، بس اسی بات کو سماعت کیجئے پھر تقریر ختم کریں۔ انسان کے ساتھ 3 دوست ہے، یہ 3 بھائی ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، جب تک تو اچھا ہے، جب تک تو سلامت ہے، تب تک میں تیرے ساتھ دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ تو زندہ ہے تو بھی میں ساتھ دوں گا، مر جائے گا تو بھی میں ساتھ دوں گا، قبر میں جائے گا تو بھی میں ساتھ دوں گا، حشر کے میدان میں پہنچے گا وہاں بھی میں ساتھ دوں گا، اللہ کا جب کرم ہوگا تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں بھی میں ساتھ دوں گا۔ تو انسان کو سب سے زیادہ دوستی کس بھائی سے کرنا ہے؟ اس بھائی سے، اس انسان سے، یا اس چیز سے جو ہمیشہ اس کی مدد کرے، خوشحالی میں بھی ہو تو بھی مدد کرے، پریشانی میں ہو تو بھی مدد کرے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا بھائی جو ہے اس کا دوست ہے، یہ اس کی دولت ہے۔ انسان جب تک سلامت رہتا ہے، جب تک انسان کے اندر سانس چلتی ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اس کی دولت اس کو کام آتی ہے۔ اور جو ہی آنکھ بند ہو گئی، دھڑکن ختم ہو گئی، انسان انتقال کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو اس سے چھوٹنے والی چیز ہے اس کی دولت ہے۔ ابھی جسم اس کا دنیا ہی میں ہے، صرف روح نکلی ہے، جسم دنیا میں ہے، وہ مر چکے ہیں، اس کی دولت اب اس کے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، نہ اس کا گھر، نہ اس کی دولت، نہ اس کا روپیہ پیسہ، نہ اس کے دھن دولت، کوئی اب اس کا کام آنے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بے وفائی کون کیا؟ اس کی دولت، جس کو کمانے کے لیے بندہ اپنے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، اعمال ہی میں سب کچھ ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ دوسرا ساتھی کون ہے؟ اس کی اولاد، اس کے عیال، یعنی بھائی، برادر، رشتہ دار، خاندان۔ یہ لوگ کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ جب قبر میں میت کو رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں، وہاں تک ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب تیرا عمل تو سمجھ، میرا عمل ہم سمجھیں گے، اب تیرا معاملہ یہاں سے الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے۔ اب وہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں، تب تک منکر نکیر جو ہے قبر میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ایمان سلامت ہے تو کہے گا ربی اللہ، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو کہے گا میں نہیں جانتا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا تو بھائی جانتا کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میرا دھرم اچھا ہے، ہم جس کو مانتے ہیں وہی خدا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، تو پھر جانتا کیوں نہیں ہے؟ وہاں کہتا ہے میں نہیں جانتا، تب تک دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، یعنی تمہارا دھرم کیا ہے؟ کس مذہب کی پوجا کر کے آئے ہو؟ کس دین کو مان کے آئے ہو؟ فرشتہ یہ نہیں کہتے ہیں وہاں کہ اسلام کے بارے میں بتاؤ، یا تمہارے خاندان کے لوگ جو بتائے ہیں وہ بتاؤ، یہ نہیں کہتے۔ فرشتہ ڈائریکٹ یہی پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب کو مان کے آئے ہو؟ مذہب میں سارے مذہب شامل ہیں۔ اب جب وہاں نام لیا جائے گا تو ایک مذہب ہوگا کہ اسلام یا کوئی اور مذہب،
لیکن جب مذہب پر بات آ جائے تو بات مطلق ہے، یعنی سارے مذہب میں سے تم کس کو مان کے آئے ہو یہ بتاؤ۔ کچھ لوگ کہیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور جو لوگ کہہ دیے وہ پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو کہے گا کہ میں نہیں جانتا تو جانتا کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی، ہر مذہب کے لوگ آج سینہ تان کے کہتا ہے کہ میرا مذہب اتنا اچھا ہے، میرا دھرم اتنا اچھا ہے، ہم جس مذہب پہ چلتے ہیں یہی مذہب سب سے اچھا ہے۔ تو فرشتہ تو یہی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کس مذہب کو مان کے آئے ہو، تو وہاں کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ اسی لیے اب بات ثابت ہو گئی کہ اس مذہب کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب وہاں کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ایمان والا ہے تو کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے، اور نہیں اگر ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے تم اس مرد مومن کے بارے میں، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ایمان لے کر کے جائے گا وہ کہے گا تم فرشتوں مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو ہم دنیا میں مسلمان ہوئے ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے ہم قبر کی دنیا میں آئے ہیں، انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بنایا ہے، اور ہم انہی کو دیکھنے کے لیے قبر کی دنیا میں آئے ہیں۔ یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ اور جو ایمان لے کے نہیں جائے گا وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ ابو جہل سے بھی پوچھا گیا تھا، ابو لہب سے بھی پوچھا گیا تھا، عتبہ شیبہ سے بھی پوچھا گیا تھا، اس وقت جو لوگ نبی کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں سے بھی پوچھا گیا تھا، لیکن وہ لوگ کیا کہے تھے؟ جو ایمان لے کے نہیں گئے تھے وہ کیا کہے تھے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ نہیں پہچان پایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ دیکھا نبی کو اپنی آنکھ سے جیتے جی، وہ کہتا ہے کہ قبر کی دنیا میں میں نہیں جانتا، تو آج 1500 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اس دور میں جو لوگ انتقال کرتے ہیں ان سے بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا کہا کرتا تھا۔ سوال ان سے بھی یہی ہوا، اس دور کے لوگوں سے بھی۔ تو جو لوگ دیکھا وہ نہ پہچان سکا، ایمان نہیں تھا، تو آج کے دور کے لوگ کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قبر کی دنیا میں یہ سوال ہوگا، آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم لوگ تو آپ کو دیکھے ہوئے ہیں میرے آقا، لیکن جو لوگ آخر زمانے میں ہوں گے، اس لیے کہ اسلام تو صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور رب کا فرمان ہے کہ کچا پکا سارے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، جو لوگ نہیں دیکھا ہے وہ لوگ ایمان لائیں گے، پھر قبر کی دنیا میں جائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، سوال ہوگا آپ کے بارے میں، تو وہ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہی میرا نبی ہے، یہی آخری رسول ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا او صحابہ سنو، جو جتنی محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ اتنے ہی جلدی مجھے پہچان لے گا کہ یہی ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے ہم اسلام قبول کیے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم ایمان لائے ہیں، یہی آخری نبی ہے، یہی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہی ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت دلائیں گے۔ تو نبی کو قبر میں پہچاننے کے لیے درود شریف پڑھا کیجئے، اور نبی کی محبت میں پڑھیے، یہ نہیں کہ ہم پہچاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، محبت ہوگی خود بخود وہاں پہچان لیں گے، اور ایمان نہیں، محبت نہیں تو وہاں نہیں پہچان پائیں گے۔ اب یہ آخری سوال ہے، یہ سوال میں جب بندہ پاس ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ سو جیسے دلہن سوتی ہے قبر میں، ایسے ہی تم بھی سو جاؤ۔ اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اتنا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنا دن یہاں ہیں۔ آنکھ کھلے گی تو کہے گا اتنا جلدی قیامت آ گیا، اتنا جلدی قیامت آ گئی۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت، ایمان سلامت نہیں تو پھر سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ تو قبر میں بندے کو جب رکھ کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو میت اور قبر میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ قبر جو ہے
सुनवाई कुछ करेगी नहीं, इसलिए कि कब्र वही सुलूक करेगी इंसानों के साथ जो इंसान दुनिया में रह करके अमल ले करके गया है। अच्छा अमल ले करके गया है तो अच्छा बर्ताव करेगी, और ख़राब अमल ले करके गया है तो कब्र जो है ख़राब बर्ताव करेगी। इसलिए कि वो लोग जो है इंसानों के अलावा जो है सारे लोग अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, उस पर अमल भी करते हैं और रब का खौफ भी अपने अंदर बसाए रखें। इंसान ही है जो बार बार पटरी चेंज करके बिगड़ जाता है, और ना अमल अच्छा रखता है, ना नमाज अच्छी पढ़ता है, ना कोई ईमानदारी के साथ इस दुनिया में जो लोग रहते हैं यही लोगों के लिए नजात है। जिसका ईमान ख़राब हो गया, जिसका अमल ख़राब हो गया, इस दुनिया से अमल और ईमान के साथ नहीं गया, वो घर किसी का भी हो वहाँ बचना मुश्किल है। और ईमान और अमल दोनों चीज़ ले करके गया तो यही चीज़ उनकी हमेशा काम आने वाली चीज़ है। और ये पता किसी को नहीं है कि हमारी मौत होगी, आपकी मौत होगी तो किस हाल में होगी, हम ईमान के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये खबर किसी को नहीं है, ये खबर अल्लाह को है। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि मौला तू मुझे मौत देगा, यकीनन देगा, लेकिन ईमान की हालत में देना मौला। ईमान के साथ मुझे इस दुनिया से ले जाना मौला, ईमान के साथ मुझे बुलाना मौला। है पाक परवरदिगार, हम तेरा गुनहगार बंदा तो ज़रूर है, लेकिन तेरे हबीब की उम्मत है, अपने हबीब के सदक़े में हमें ईमान पर मौत दे, ईमान पर ख़ात्मा फरमा। जिसकी ईमान पर मौत हो गई समझिए कि बेड़ा पार है, और जिसकी ईमान पर मौत नहीं हुई, हज़ारों अमल दुनिया में वो करते रहे, ईमान पर अगर मौत नहीं हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा उसका। हमारे बुजुर्गान दीन जो है इसी खौफ से अल्लाह की बारगाह में वो रोते थे कि अल्लाह हम जो कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन तू मौत किस हाल पे देगा? क्या उस वक्त हमारा ईमान हमारा अमल सही सलामत रहेगा? इसलिए कि मौत के वक्त जो है ज़बान भारी हो जाती है। लोग कहते हैं वहाँ जाके कलमा पर, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। का है कि ज़बान उस वक्त भारी हो जाती है, ज़बान हिलती नहीं है उस वक्त, इसीलिए चाहते हैं कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो तो कलमा